مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند یسوع المسیح میں خوش ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا کلام ہمیں خوش رکھتا ہے۔ بے شک میرے عزیزوں، آج کا دن ہزاروں سال پہلے بڑا دکھ کا دن بنا، اور ہم اس دن کو یاد کرتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو ہمیشہ جلال دیتے رہیں، جس طرح خداوند یسوع المسیح نے اپنے باپ کے نام کو جلال دیا، اور اس نے اپنے باپ کے نام کی ہمیشہ شکر گزاری کی۔ اس نے اپنے باپ کے نام کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں بھی ہمیشہ یہوہ خدا کے نام کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے اور اسی کے نام کی ہمیشہ ستائش کرتے رہنا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم کلام مقدس میں سے ان 7 کلمات کو دیکھیں گے جن کو یسوع المسیح نے اپنے لب مبارک سے بیان کیا، اور خداوند یسوع المسیح نے بڑی دکھ کی حالت میں، بڑی جان کنی کی حالت میں یسوع نے اپنے لب مبارک سے کچھ کلمات، 7 کلمات بولے، اور یسوع المسیح نے ان کلمات کے وسیلہ سے ہماری زندگی کو بدل ڈالا، ہماری زندگی کو اس نے ایمان کی صورت میں بدل دیا۔ آج میرے عزیزوں، ہم کلام مقدس سے سیکھیں گے۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ، خدا کا کلام جو ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ ایک شخص جو کہ صلیب پر موت اور زندگی کے درمیان ہے، وہ شخص، وہ پرسنالٹی، اگر جو اس کے مارنے والے ہیں، جو اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ باعث برکت کلمے بولے، یہ صرف اور صرف میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے یسوع کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر ہی طاقت ہے کہ وہ ایسے الفاظ، ایسے کلمات بول سکتا ہے۔ شاید میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی شاید اس طرح کے الفاظ نہ بولتا، کیونکہ میرے عزیزوں، ہم انسان ہوتے ہوئے دکھ کی حالت میں جب ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو ہم اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح وہ کسی سے خفا نہیں ہوا، کسی سے ناراض نہیں ہوا، کسی سے رنجیدہ نہیں ہوا، اور وہ کلام مقدس کو بیان کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، لکھا ہے خدا کے کلام میں، لوکا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 34ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔
ایک آیت جو یسوع المسیح نے پہلا کلمہ صلیب سے بولا، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کی شخصیت کے متعلق، اس کے متعلق آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یسوع المسیح نے صلیب پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، اس نے ابلیس پر فتح پا لی۔ کیا آج ہم بھی اگر دکھ کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، تو کیا ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً میرے عزیزو، ہم فتح پا سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ورڈز یسوع المسیح بول رہا ہے، اے باپ۔ سب سے پہلی بات میرے عزیزو، یسوع المسیح نے جب آخری کلمات بولے تو پہلا ورڈ اس نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، یعنی کہ بار بار یسوع المسیح اپنے باپ کے متعلق بتاتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے ہی مجھے اس دنیا کے اندر جو ہے قربان ہونے کے لیے بھیجا، تاکہ جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا میرے وسیلہ سے وہ بحال ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا۔ یسوع المسیح اپنے باپ کا نام پکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں، یسوع المسیح دکھ کی حالت میں بھی اپنے باپ کو پکار رہا ہے۔ اپنے باپ کے نام کو وہ اولین درجہ دے رہا ہے۔ وہ اپنے باپ سے منحرف نہیں ہوا، وہ اپنے باپ سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ اپنے باپ کو کبھی بھی نیچا اس نے نہیں دکھایا، بلکہ ہمیشہ یسوع المسیح اپنے باپ کا نام پکارتے ہیں اور اس کے نام کو لیتے ہیں اور اس کے ہی نام کی ستائش اور حمد کرتے ہیں، تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے، اس کے نام کو اولین درجہ ملتا جائے۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے کہ یسوع نے میری خاطر صلیب پر جان دی، تاکہ ہم فتح پائیں، تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم قوت پائیں، رہائی پائیں، آزادی پائیں، چھٹکارا پالیں۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع المسیح کو جب صلیب پر لٹکایا جاتا ہے تو یسوع المسیح اپنے لب مبارک سے کلمات کو بولتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بابرکت کلمات ہوئے۔ اس نے معافی کا در کھول دیا، اس نے معافی کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ یسوع المسیح جب اپنی زمینی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے یسوع نے گناہ معاف کیے، ان سے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، جو شخص کسی کے گناہ معاف کر سکتا تھا، وہ صلیب پر صرف اور صرف اپنے باپ کی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ آج میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنے باپ سے، یہوہ خدا سے معافی
مانگنی ہے۔ بے شک یسوع المسیح نے قربان ہو کر ہمیں معاف کر دیا، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا، لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کو ہرگز نہیں بھولنا کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کے قریب نہیں جاتے، اور خدا میرے عزیزو چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے نام کو جلال دیں۔ یہاں پر میرے عزیزو ایک شخص جو کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا جانے لگا تھا تو ایک شخص اپنی آپ سے یعنی کہ یسوع کے لہو سے، برے کے لہو سے آزاد ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ پلاطوس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں کہ پلاطوس کس طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ واہ، ونڈرفل! اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ راست باز شخص ہے، میں اس کے خون سے بری ہو چکا ہوں، میں اس کے خون سے آزاد ہو چکا ہوں۔ آج میرے عزیزو پلاطوس کی گواہی سے بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع واقعی راست باز تھا۔ اور اس بات کو جان لیجئے، اگر آپ کے ایمان کو کوئی ڈسٹرائے کرتا ہے، اگر آپ کے ایمان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہیے کہ اس شخص نے بھی جو ہے یسوع کے خون سے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس راست باز شخص کے خون سے آج اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ جب پلاطوس نے دیکھا اس راست باز کے خون سے، میرے عزیزو یسوع کا خون معافی دیتا ہے، یسوع کے خون کے اندر طاقت ہے، یسوع کا خون آپ کو بچا سکتا ہے۔ جو شخص آج چرچ نہیں جا سکے، میں ان کے لیے کلام مقدس کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ بھی کلام مقدس کو سنیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں یسوع کام کرنا چاہتا ہے، یسوع آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے، اور یسوع کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو آج یسوع ہی آپ کو زندگی اور قوت اور نجات سے بھرے گا اور آپ کو رہا کرے گا، جس طرح خدا نے پلاطوس کی زندگی میں کام کر دیا اور پلاطوس نے اپنے آپ کو یسوع کے لہو سے آزاد کروا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، میں آزاد ہو چکا ہوں۔ آج میرے عزیزو آپ کو بھی یسوع بری کرنا چاہتا ہے۔ آج اپنی زندگی کے اندر برے کے لہو کو جان لیجئے، برے کے لہو کو پرکھیے کہ برے کا لہو آپ کو برکت اور قوت اور طاقت سے بھر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح تب یسوع المسیح نے جو اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں لوگ کھڑے تھے جو یسوع المسیح کو مار رہے تھے، جنہوں نے یسوع المسیح کے منہ پر تھوکا، جنہوں نے یسوع المسیح کو مارا، پیٹا، تھپڑ مارے، داڑھی نوچی، یسوع المسیح ایسے لوگوں کو میرے عزیزو معاف کرتا ہے اور پوری دنیا کے گناہوں کو وہ معاف کر رہا ہے۔ آج اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائیے، اپنے گناہوں کو اور یسوع کے سامنے رکھ دیجئے۔ یسوع سے کہیے کہ تو ہمیں آزاد کر سکتا ہے، تو ہمیں چھڑا سکتا ہے، تو ہمیں چھٹکارا دے سکتا ہے، اور ہم یسوع المسیح تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ ہاتھ دھونا میرے عزیزو جھکنے سے کم نہیں تھا۔ لٹرلی تو وہ نہیں جھکا، لیکن میرے عزیزو میں اس بات کا ایمان رکھتا ہوں
اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پلاطس جان گیا تھا کہ یسوع وہی ہے جس کی بابت حق میں لکھا ہے، نوشتوں میں لکھا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے سیکرٹ بلیور ہو یسوع کا۔ بے شک اس نے لوگوں کے روبرو تو اپنے ہاتھ دھوئے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے یہ حکم بھی صادر کر دیا کہ مصلوب کر دیا جائے، لیکن میرے عزیزو یہ اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے کہ اس نے یسوع کے لہو کو جان لیا تھا، اس نے یسوع کے کلام کو سمجھ لیا تھا کہ وہ واقعی زندہ خدا ہے اور عبد الآباد قائم رہنے والا ہے۔ آج میرے عزیزو یسوع کے کلام کو جان لیجیے کہ یسوع کس طرح آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، اور یسوع ہی آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو کلام مقدس کو ہم بڑے غور سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ معافی میرے عزیزو ایسے نہیں ملتی، معافی اقرار کرنے سے ملتی ہے۔ اگر آج کلیسیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو توبہ نہیں کیے ہوئے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع کے لہو کو پہن لیجئے، یسوع کے لہو سے اپنے گناہوں کو دھو لیجئے، صاف کر لیجئے۔ اس نے آپ کو سینٹیفائی کر دیا ہے، اس نے آپ کو پاک کر دیا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو خدا باپ آپ کے گناہوں کو صاف کر سکتا ہے، جس طرح یسوع المسیح اپنے باپ سے التجا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کس کو مار رہے ہیں، کس کو مصلوب کر رہے ہیں، کس کو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں میں۔ میرے عزیزو آج آپ بھی خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ بھی آج مشکل کی حالت میں ہیں، تو یسوع آپ کے لیے جو ہے صلیب پر ہے، یسوع آپ کے لیے جو ہے صلیب پر جان دی اس نے، تاکہ آپ نجات پائیں، قوت پائیں اور زندگی سے مبرہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو آج اس کلام مقدس کو جانیے اور پرکھیے کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں برکت لانے کو ہے۔ میرے عزیزو یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ They didn't know، یہ نہیں جانتے، اے بالکل نہیں جانتے جے، انہاں نوں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کنوں اسی صلیب تے چڑھا دیتا۔ میرے عزیزو یسوع المسیح بالکل جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھیڑ، یعنی کہ جس طرح بھیڑ اپنے سامنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش بیٹھی رہتی ہے، اسی طرح یسوع المسیح بھی میرے عزیزو صلیب پر اس نے خاموشی سے صلیب کی موت کو گوارا کیا، اور صلیب کی موت میرے عزیزو یہ بڑی ہی دردناک موت تھی، یہ آسان موت نہیں ہے۔ کوئی اگر اس کو آسان موت سمجھتا ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل آسان موت نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ صلیب پر جان دینا۔ اور یسوع المسیح پہلے کلمے کو، معافی کے کلمے کو ہمیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے دروازہ کھول دیا ہے، میں نے دروازہ کھول دیا ہے۔ آج میرے بچوں میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ آج میرے عزیزو یسوع نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اور اس سے کہیے کہ خداوند تو ہمیں نجات دے، قوت دے اور طاقتیں دے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے دوسرے کلمے کو دیکھتے ہیں، نجات کا کلمہ۔ لوکا 23واں باب اس کی 43ویں آیت میں
میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب یسوع المسیح دوسرا کلمہ اپنے لب مبارک سے کہتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یعنی کہ بیان کرنے والا یسوع المسیح کہہ رہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کا کلام جو زندگی اور قوت سے بھرتا ہے اور نجات سے بھرتا ہے، آج آپ کو فردوس کے لیے کال کر رہا ہے۔ وہ آپ کو، جس طرح میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح کے بائیں اور دائیں دونوں طرف دو ڈاکوؤں کو لٹکایا گیا۔ صلیب پر میرے عزیزو جب بھی صلیبی موت دی جاتی تو 3 لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا، اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیسرا شخص جو برابا تھا اس کو مصلوب کیا جانا تھا، لیکن میرے عزیزو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کے کہنے پر پلاطوس یسوع المسیح کو مصلوب کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو بے شک کلام مقدس میں یہ نوشتوں میں لکھا تھا اور یہ ہونا تھا، اور اسی وجہ سے یہ سارے واقعہ ہوا۔ اور یسوع المسیح جب بائیں طرف کا ڈاکو یسوع المسیح سے کہتا ہے کہ تو اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا، لیکن دوسرا ڈاکو جب کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ ہم نے تو گناہ کیے ہیں، اس کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، بے شک یسوع المسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور یسوع المسیح صلیب پر موت کو برداشت کرتا ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے، اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے کہ یسوع المسیح ہی حقیقی بادشاہ تھا، اور وہ میرے عزیزو یسوع المسیح نے بڑی بات کہہ دی، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ کہ تو آج ہی میرے ساتھ۔ یسوع آج، کل اور ابد تک یکساں رہنے والا خدا ہے۔ یسوع المسیح، آپ جانتے ہیں کہ بیک وقت خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا، اور ایک کامل انسان تھا۔ شاید آپ اور میں کامل انسان نہ ہو سکیں، لیکن یسوع المسیح کامل انسان تھا، اور یسوع المسیح زندگی اور قوت دینے والا تھا۔ آج اس بات کو جانیے کہ اگر آج آپ فردوس چاہتے ہیں، جس طرح ڈاکو کو فردوس مل گئی، میرے عزیزو بہت سارے لوگ آج فردوس کے لیے چرچ میں موجود ہیں، بہت سارے لوگ جنت کے لیے اللہ کی طرف یا پھر خدا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں میرے عزیزو، سبھی جنت کو پانے کے لیے، فردوس کو پانے کے لیے آج تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو فردوس اس کو ہی ملے گی جو یسوع المسیح کو قبول کرے گا۔ یسوع المسیح، آپ جانتے ہیں کہ وہ برے کا لہو جس زندگی پر لگتا ہے وہ نجات پا جاتی ہے، قوت پا جاتی ہے۔ آج اپنی زندگی کو نجات کے لیے تیار کیجیے، نجات یافتہ ہو جائیے، تاکہ آپ کی زندگی
خدا کے لہو سے، اس کے کلام سے بھر جائے۔ اور میرے عزیزو، آپ بھی اس ڈاکو کی مانند جس نے فردوس کو حاصل کر لیا۔ فردوس اس کو ایسے نہیں ملی میرے عزیزو، اس نے سب سے پہلے اقرار کیا، اور اقرار کس کے سامنے؟ یسوع المسیح کے سامنے۔ اس نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے یسوع المسیح نے اسے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ ملوں گا۔ آج میرے عزیزو، خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ نجات پالیں۔ معافی آپ کو مل چکی، پھر اس کے بعد میرے عزیزو توبہ کا اقرار، پھر نجات یافتہ ہو گئے آپ۔ آج دوسرے کلمے سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نجات پالی ہے، اور خدا کے لہو سے، اس کے کلام سے ہم بھر چکے ہیں۔ اس کا لہو زندگی دینے والا ہے، اس کا کلام قوت بخشنے والا ہے، اس کے نام کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہی طاقت آپ کو زور بخشے گی۔ پھر میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح صلیب پر تیسرے کلمے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح گوسپل اس کا جان 19واں باب 26ویں 27ویں آیت میں لکھا ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہاں پر میرے عزیزو، پہلے خداوند یسوع المسیح نے اگابے لو کیا، اور تیسرے کلمے کے اندر یسوع المسیح ہمارے ساتھ سٹورگے لو کو شیئر کر رہا ہے۔ سٹورگے لو میرے عزیزو، یعنی کہ فیملی کے ساتھ جو ریلیشن ہے، اس لو کو خداوند یسوع المسیح ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ اور یسوع المسیح آج ہم سے محبت کر رہے ہیں، اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں کے لیے محبت، اس محبت کو یسوع المسیح بیان کر رہے ہیں۔ اور یسوع المسیح خدا کے بندہ، یعنی کہ یسوع المسیح کا شاگرد یوحنا، جو کہ یسوع المسیح کا بڑا ہی قریبی دوست تھا، قریبی شاگرد تھا، اور یوحنا بھی خدا سے بڑی، یعنی کہ یسوع سے بڑی محبت رکھتا تھا، اور یسوع بھی یوحنا سے محبت رکھتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، یعنی کہ باپ، ماں اور بیٹے کے رشتے کو اس نے جو ہے پھر سے جوڑ دیا۔ ماں کو تسلی دے رہا ہے کہ ماں دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے جو تیرے پاس ہے، اور شاگرد سے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں محبت کے کلمے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع ہی حقیقی نجات دہندہ ہے، وہی محبت کا بانی ہے، وہ محبت کا چشمہ ہے، اس کے بغیر محبت کوئی نہیں کر سکتا، یسوع ہی محبت کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس کی محبت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی محبت کو کوئی بھی آج دھتکار نہیں سکتا، اس جیسی محبت کوئی دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی باپ ہے، ماں ہے، اگر کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، تو اس جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، یقیناً آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام آپ کو برکتوں اور قوت اور طاقت سے بھرنا چاہتا ہے۔ ہم ان کلموں سے تھوڑا تھوڑا لیسن
خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں۔ بے شک ان کلموں کو اگر ہم بیان کرنے لگیں تو بہت زیادہ یہ کام ہے، لیکن میرے عزیزو ہم تھوڑا تھوڑا ان کلموں سے سیکھ رہے ہیں کہ ان کلموں کے مفہوم کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلا کلمہ سیکھا معافی کا کلمہ، دوسرا سیکھا نجات کا کلمہ، تیسرا محبت کا کلمہ۔ میرے عزیزو یسوع المسیح آپ سے محبت کرتا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنی ماں سے محبت کی، اپنے شاگردوں سے محبت کی، اپنے ارد گرد تمام لوگوں سے محبت کی، اور اس وقت یسوع المسیح اپنی ماں کی ذمہ داری کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں نے اپنی ماں کی ذمہ داری پورا کرنی ہے، اور یسوع المسیح اپنے شاگرد کو اپنی ماں کی رسپانسبلٹی دے رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو آپ اس بات کو جان لیجئے، اس بات کو پرکھ لیجئے کہ میں نے یسوع المسیح سے ہی برکت کو حاصل کرنا ہے۔ ڈاکو نے جس طرح برکت حاصل کی، اس نے بہت بڑا کام کیا میرے عزیزو۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو اس نے میرے عزیزو خدا سے فردوس کو حاصل کر لیا، صرف اور صرف یسوع پر ایمان لانے کی بدولت۔ آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج اس بات کو جانیے میرے عزیزو۔ پھر خدا کے کلام میں جو ہے چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ، خداوند یسوع المسیح متی کی انجیل اس کے 27ویں باب 46ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب میرے عزیزوں کلام مقدس میں جو نوشتے یسوع کے لیے لکھے گئے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ یسوع نے حوالہ بولا زبور کی کتاب میں سے اس کا 22واں باب اس کی پہلی آیت میں یسوع نے جو ہے بولا، حوالے کو بولا جو داؤد نبی پر ہزاروں سال پہلے اس نے دعا میں لکھا۔ یسوع المسیح اس آیت کو کوڈ کر رہے ہیں، اس آیت کو بیان کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ پہلی آیت میرے عزیزو، یسوع نے پہلی آیت کا آدھا حصہ خدا یسوع المسیح نے اپنے لب مبارک سے کہا، اور پھر یسوع المسیح اے میرے خدا، یعنی کہ یسوع المسیح میرے عزیزو ان کلمات کے اندر یسوع دعا کے اندر ہے، صلیب پر یسوع المسیح دعا کر رہا ہے اور باپ سے بار بار التجا کر رہا ہے۔ اب دعا میں یسوع المسیح کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آج ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے خدا نے شاید آپ کو چھوڑ دیا یا مجھے چھوڑ دیا ہو، لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ گناہ کی زندگی جی رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ خدا سے دور ہیں، اور خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں کسی طرح جو ہے برباد کرے، ختم کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، قوت پائیں، آزادی پائیں، رہائی پائیں، چھٹکارا پائیں۔ میرے عزیزو آج کفارے کا کلمہ ہمیں سکھا رہا ہے، اور میرے عزیزو اگلا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں
مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 34ویں آیت کے اندر بھی یہ حوالہ کوڈ ہے اور یہ حوالہ لکھا گیا ہے، اور خدا کا بندہ مرکز اس حوالے کو لکھتا ہے اور ہمیں اس حوالے سے کچھ لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ آئیے ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اب یسوع المسیح جب گتسمنی باغ کے اندر تھے تو میرے عزیزو یسوع کی جان نہایت غمگین تھی، یسوع بہت دکھ کی حالت میں تھا، کیونکہ میرے عزیزو یسوع المسیح ایک انسان بھی تھا، بے شک خدا تھا لیکن وہ انسان بھی تھا۔ اگر مجھے پتا چلے کہ میری جان کے ساتھ ابھی چند گھنٹوں کے بعد ایسا ہونے والا ہے تو میں بھی شاید ایک دم پریشان ہو جاؤں، دکھ کی حالت میں آ جاؤں۔ تو یسوع بھی ایک انسان تھا، اور اسی وجہ سے یسوع المسیح اپنے لب مبارک سے کہتا ہے کہ میری جان نہایت غمگین ہے۔ آج میرے عزیزوں، اگر آپ کی جان نہایت غمگین ہے تو صرف یسوع ہی راستہ ہے، وہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میرے عزیزوں، ریفرنس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سال میں ہم نے ایک دفعہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اس کلام مقدس کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر میرے عزیزو آپ زندگی میں کبھی بھی یسوع کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند یسوع المسیح کے جو کلمات برکات ہیں ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہنے چاہیے کہ یسوع نے میری خاطر صلیب پر جان دی اور اس نے مجھے معاف کیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے نجات میرے لیے جو ہے رکھی ہے اور میں نجات یافتہ ہوں۔ محبت خداوند یسوع المسیح نے مجھے سکھائی ہے، جس طرح اس نے محبت کی اپنی ماں سے، اپنے شاگردوں سے، پوری دنیا کے ساتھ، آج مجھے بھی ویسی محبت رکھنی ہے۔ اور پھر یسوع المسیح نے میرے لیے کفارہ دیا، آج میں نے بھی اوروں کے لیے سیکریفائس کرنا ہے، اوروں کے لیے کفارہ دینا ہے، تو میں زندگی پا سکتا ہوں، قوت پا سکتا ہوں، رہائی پا سکتا ہوں، آزادی پا سکتا ہوں، چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ آج یسوع کو جان لیجیے میرے عزیزوں۔ پھر لکھا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح اپنے باپ سے کوسچن کر رہے، پوچھ رہے ہیں کہ اے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آج میرے عزیزوں آپ بھی یسوع سے کوسچن کیجئے، خداوند سے کوسچن کیجئے، خدا باپ سے کوسچن کیجئے کہ خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے خداوند تو میری زندگی میں آ جا، اے خداوند تو مجھے بچا لے، اے خداوند تو مجھے رہا کر دے، اے خداوند تو مجھے چھٹکارا دے دے، اے خداوند میں تیرے نام سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یسوع سے کہیے، یسوع آپ کو زندگی دے گا، اور زندگی کے سچائیوں سے ہمیشہ یسوع آپ کو واقف کروائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ریفرنس تو میں اگر بیان کرنے لگوں تو ریفرنس بہت زیادہ ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمارا میسج میں نے 7 کلمات اسی کے دوران بیان کرنے ہیں۔ اور پھر میرے عزیزوں 5واں کلمہ، جسمانی دکھ کا کلمہ۔ اب یہاں پر میرے عزیزوں حوالہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کے 28ویں آیت، لکھا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا۔ میرے عزیزوں یہاں پر یسوع المسیح لٹرلی پیاسے ہیں۔ اگر میں ایک حوالہ بیان کروں آپ کے سامنے، جب سامری عورت کو یسوع نے کہا کہ تو مجھے پانی پلاتی ہے، یسوع نے کہا کہ تو جو ہے یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے،
اور یسوع وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا. ایک زندگی کا پانی دینے والا شخص وہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ تیرے پاس تو برتن بھی نہیں. لکھا ہے کہ تیرے پاس تو برتن بھی نہیں اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ پانی پلا. لیکن یسوع سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور تو نجات پا جاتی، قوت پا جاتی اور زندگی میں آگے بڑھتی. اور جیسے ہی میرے عزیزو یسوع اس کے سارے دل کا حوال بتاتے ہیں تو پھر وہی عورت میرے عزیزو دنیا کے سامنے آ کے اعلان کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے خرستس مل گیا، مجھے مسیح مل گیا. اور آج آپ کی زندگی میں بھی یسوع چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے، آپ کو قوت سے بھر دے اور رہا کر دے، آزاد کر دے. اور میرے عزیزوں لکھا ہے کہ 69 زبور 1:70-69 میں لکھا ہے 21ویں آیت کے اندر. آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. خدا کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. میرے عزیزو یسوع المسیح کو سرکہ پلایا جاتا ہے اور یسوع المسیح سرکہ پینے سے انکار کرتے ہیں. آج میرے عزیزو یسوع المسیح پیاسا ہے. وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ یسوع کی باتوں پر عمل کر کے اس کے کلام کو جانیں. لٹرلی میرے عزیزو یسوع برے کا لہو رکھتا ہے اور برے کا لہو سے تمام دنیا کے گناہ اٹھا لیے گئے. آج میرے عزیزو یسوع المسیح اپنی صلیبی موت کے اندر بیان کر رہا ہے اپنے لب مبارک سے، میں پیاسا. یسوع پیاسا ہے میرے عزیزو. آپ کا پیاسا ہے. وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے اگابے لو کرتا ہے. میرے عزیزو آج اگر ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو یقیناً میرے عزیزو جو یسوع کا مقصد تھا، جس کی خاطر یسوع المسیح نے بھوک اور پیاس برداشت کی، وہ یہی تھا کہ ہم سب برکت پائیں اور قوت پائیں اور آزاد ہو جائیں، چھٹکارا پالیں، آزادی پالیں، رہائی پالیں. آج میرے عزیزو اس پیاس کو جانیے جو یسوع نے صلیب پر تقریباً 7ویں گھنٹے کے قریب، 6 گھنٹے کے قریب آلموسٹ یسوع نے یہ جملہ کہا، میں پیاسا ہوں. آج آپ اس بات کو جانیے میرے عزیزو. پھر لکھا ہے 6 کلمہ، فتح مندی کا کلمہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمام ہوا. یسوع المسیح نے اپنے لب مبارک سے 5 صلیبی کلمات بولے اور پھر 6 کلمہ یسوع المسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا. فتح مندی کا کلمہ. یسوع المسیح جان گئے تھے کہ اب میں نے فتح حاصل کر لی. میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سے لے کر اس کی صلیبی موت تک ابلیس یسوع کا پیچھا کرتا رہا اور ابلیس یسوع کو ہمیشہ مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ خدا کا کلام وہ زندگی دینے والا تھا. اور یسوع المسیح کہتے ہیں کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ.
اور پھر میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح یوحنا چوتھا باب اس کی 37ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ یسوع المسیح سب کچھ اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ابن آدم کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے عزیزو، جب انہوں نے اس بات کو جانا تو انہوں نے یسوع المسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ساری باتوں کو حقیقتاً ویسے ہی لکھا جیسا انہوں نے دیکھا تھا۔ اور لکھا ہے چوتھا باب اس کی 37ویں آیت کے اندر، کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے اور کاٹنے والا میں تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام آپ کو برکت سے بھرنا چاہتا ہے۔ کاٹنے والا اور بونے والا یسوع المسیح نے آج آپ کی زندگی میں ایک بیج بو دیا ہے، محبت کا بیج، نجات کا بیج۔ اس نے کفارے کا بیج بو دیا۔ اس نے اپنے پیاس سے اپنے لہو سے آپ کی زندگی میں بیج بو دیا ہے، تاکہ آپ قوت پائیں، آپ رہا ہوں، آپ آزاد ہو جائیں، آپ زندگی پا جائیں۔ میرے عزیزوں، آج ابلیس کو بھی اس بات سے چوٹ لگی ہے کہ یسوع فتح مند ہو گیا۔ یسوع نے تو فتح پا لی۔ فتح مندی کا کلمہ تمام ہوا۔ اور پھر لکھا ہے یوحنا کی انجیل 17واں باب اس کی 4 آیت کے اندر بھی میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ خداوند یسوع المسیح اپنے باپ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے دوران یسوع المسیح یہ جملہ کہتے ہیں، اور اب جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اس یعنی کہ دعا کے پیسج کو یسوع المسیح اپنے لب مبارک سے کہتے ہیں کہ تمام ہوا۔ جو باپ نے مجھے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے تحت خدا باپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ سب تمام ہوا۔ اور یسوع المسیح، لکھا ہے کہ یسوع المسیح نے یہ کہہ کر اپنی جان دے دی۔ میرے عزیزو، آج اس بات کو جانیے۔ اور پھر 7واں کلمہ میرے عزیزو، دوبارہ ملاب کا کلمہ۔ یسوع المسیح دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور لکھا ہے لوکا 23واں باب 46ویں آیت کے اندر، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر خداوند یسوع المسیح اپنے آخری جملے کے اندر، آخری کلمے کے اندر اپنے باپ سے مخاطب ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج میرے عزیزو، جس طرح خداوند یسوع المسیح اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں سپرد کر رہے ہیں، باپ کے ہاتھوں سونپ رہے ہیں، اسی طرح میرے عزیزو ہمیں بھی اپنی روح خدا کے سامنے رکھنی ہے۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اے باپ، میں اپنی روح میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو اپنی روح خدا باپ کے تابع کرنی ہے، تاکہ ہم زندگی اور قوت، نجات اور طاقت پائیں۔ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس کے لیے ریفرنس دیکھتے ہیں زبور 31واں اس کی 5ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے
میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا کا بندہ داؤد بھی دعا کے دوران یہ بات کہتا ہے، اور یسوع یہاں سے اس حوالے کو بیان کرتا ہے: اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ میرے عزیز و خداوند یسوع المسیح سچائی کا خدا ہے، اور اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے، اور فدیہ دے کر خداوند یسوع المسیح اپنے باپ کو اپنی روح سونپتے ہیں۔ اور پھر اس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند، ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30ویں آیت کے اندر، میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا کا کلام میرے عزیزوں زندگی اور قوت سے بھرتا ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں: پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح نے اپنی جان آپ کے لیے دی ہے۔ آج کا کلام مقدس میرے عزیزو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ کلمات بے شک یسوع المسیح نے ہمارے لیے بولے تھے، اور ان کلمات کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے، ان کلمات کے وسیلہ سے ہم نے رہائی پائی ہے۔ اور میرے عزیزو، آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ گڈ فرائیڈے کی عبادت کر رہے ہیں، پاک جمعہ، تو میرے عزیزو اس جمعے کو اپنی زندگی کے اندر ایک یادگار جمعہ بنا لیجیے، ایک یادگار عبادت بنا لیجیے، کہ اگر میں عبادت کروں گا تو ہمیشہ صرف اپنے یسوع کی کروں گا۔ دنیا میں مجھے کتنے بھی غم کیوں نہ آئیں، دنیا میں جتنے بھی مجھے دکھ کیوں نہ آئیں، لیکن میں صرف اور صرف ہمیشہ یسوع کے ہی نام کو جلال دوں گا اور اس کی ہی پرستش کروں گا۔ آج میرے عزیزوں، خدا کا کلام آپ کی زندگی کو اور قوت کو بھرنا چاہتا ہے، اور یسوع آپ سے چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں۔ میرے عزیزوں، ایک بار پھر سے رپیٹ کرتا ہوں، خدا کے کلام کو پہلا کلمہ معافی کا کلمہ، اور دوسرا کلمہ ہم نے نجات کا کلمہ۔ یسوع نے پہلے کلمے میں ہم ساری دنیا کو، ہم سبوں کو اس نے معاف کرنے کا خدا باپ سے التجا کی، اور دوسری بات، یسوع المسیح ایک ڈاکو کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں فردوس میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ تیسرے کلمے کے اندر بے شک میرے عزیزوں، یسوع المسیح نے اپنی ماں کی رسپانسبلٹی اپنے شاگرد کو دی، لیکن وہاں پر بھی یسوع المسیح ایک محبت کا درس دے رہا ہے، محبت کا لیسن دے رہا ہے، کہ کس طرح وہ اپنی ماں سے اور اپنے شاگرد سے محبت کرتا تھا۔ اور چوتھے کلمے کے اندر میرے عزیزوں، کفارے کا کلمہ، یعنی کہ چوتھے کلمے کے اندر یسوع نے کفارے کا کام کر دیا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں، پانچواں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ، یعنی کہ میں پیاسا ہوں۔ چھٹا کلمہ فتح مندی کا کلمہ۔ یسوع نے یہ کلمہ بھی اپنے باپ کے حضوری میں بولا اور کہا، اے باپ، خدا کے کلام میں لکھا ہے تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اور خدا کے نام کو جلال دیا۔ کہ اور ابلیس کو میرے عزیزو یسوع المسیح نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اب تمام ہوا، اب تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساتواں کلمہ دوبارہ ملاپ کا کلمہ، میرے عزیزو، یسوع اور باپ کا ملاپ دوبارہ ہوا، اور پوری دنیا کا ملاپ خدا سے ہو گیا۔ یسوع کے جان دینے کے وسیلہ سے ہمارا ملاپ باپ کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم خدا سے برکت اور قوت پائیں گے۔ آج میرے عزیزو، اس کلام مقدس کو
ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھیے اور اوروں کے ساتھ بھی اس کلام مقدس کو شیئر کیجیے، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو برکت اور قوت سے بھرنا چاہتا ہے، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور اس کلام مقدس کو میں آپ سے پھر سے کہنا چاہوں گا، کلام مقدس میرا نہیں ہے میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ آپ اس خدمت کو سر انجام دیں جس طرح میں اپنی رسپانسبلٹی کو کر رہا ہوں، کہ خدا نے مجھے توڑا دیا ہے کہ میں اس کے کلام کو بیان کروں، تو آپ کو بھی خدا نے ایک یہ ٹیلنٹ دیا ہے، توڑا دیا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ضرور آگے شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کلام کے شیئر کرنے سے لوگ بچ سکیں، زندگیاں بچ سکیں۔ میرے عزیزو، آج ہر شخص کہیں نہ کہیں دکھ کی حالت میں ہے، پریشان ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا کا روح ہی آپ کی زندگی کو برکت سے بھر سکتا ہے، اور اس نے بھر دیا ہے۔ اور ساتویں کلمے کے اندر یعنی کہ خدا باپ اپنی روح کو سونپ دیتا ہے۔ آج اپنی جان کو، اپنی روح کو، اپنے تن بدن کو صرف اور صرف خدا کے سامنے لائیے، اور اس سے کہیے کہ اے باپ، میں اپنی جان تجھے سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنی زندگی تجھے سونپ دیتا ہوں، میں تیری سب مشن میں رہوں گا، اے خداوند میں تیرے نام کو جلال دوں گا، تو خداوند یقیناً آپ کو برکت دے گا۔ ایک بار پھر خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو۔ آمین۔ آپ سب کو برکت ملے۔ گاڈ بلیس یو۔